بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں میت ہو جائے اور اس میت کے ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو یہ بات قابل غور اور سمجھنے کی ہے۔ جیسے ایک زندہ آدمی، زندہ خاتون ناخن پالش لگاتی ہے، جب تک اسے اتارتی نہیں اس وقت تک وہ ناپاک رہتی ہے، بیائی نہیں۔ اسی طرح اگر میت کے ہاتھوں پر بھی نیل پالش لگی ہو، جب تک اسے اتارا نہیں جائے گا وہ پاک نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اسے ناخن کو صاف کر کے، ناخن پالش کو نکال کے، اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے، وگرنہ اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک رہے گی۔ اور دوسرا، ایک صاحب نے، ان کے گھر میں ایک قرآن خوانی تھی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں خواتین تھیں، فیشن ملبوس، پرفیوم لگا ہوا تھا، ہاتھوں پہ نیل پالش اور لپسٹک وغیرہ لگا کے آئی ہوئی تھی۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھنے لگی۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی ناخن پالش کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا بھائی نیت کے اوپر ہے سارا دار و مدار، ہماری نیت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر چیز میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ظاہری بھی ہوتی ہیں۔ جیسے پاکی ہے، ایک بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے اور کہے کہ نیت اللہ جانتا ہے، میری نیت خاص ہے صرف نماز پڑھنے کی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، اس طرح کہنا یہ اللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے کہ نیت دیکھتے ہیں اللہ، آپ ناپاک ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا وضو نہ ہو، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ نیت اللہ بہتر جانتا ہے، میری نیت نماز پڑھنے کی ہے، تو آپ کی نیت خاص ہونے سے، نیت خالص ہونے سے وہ نماز نہیں ہوگی جب تک آپ ناخن پالش کو اتارتے نہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی قیاس کیا کہ دیکھیں ایک مرتبہ موزہ پہننے کے بعد دوسری نماز کے لیے وضو نہ ہو تو چرندام کیا جاتا ہے لیکن پاؤں دھوئے نہیں جاتے۔ اسی طرح ناخن پالش بھی ایک دفعہ ہم نے وضو کر کے لگایا، دوبارہ وضو کے لیے پھر سے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ قیاس کرتے ہیں ناخن پالش کو موضوع پر۔ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اپنی طرف سے لوگ اپنے دماغ اور عقل سے چیزیں اجتہاد کر کے نکالتے ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے، اپنی من چاہی، من مانی کے طور پہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو موضوع پر یہ مسح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موضوع پر مسح کرنا، موضع بھی وہ جو چمڑے کے ہوں، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بالاتفاق اس کو جائز قرار دیا، چمڑے کے نہ ہوں تو ان موضوع پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس بات کے قائل نہیں ہے اس پر مسح کیا جائے۔ تو موضوع پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ناخن پالش کو، کیونکہ وہ ایک ضرورت ہے اور ایک مجبوری کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا۔ انسان سفر میں ہے، سردی کا موسم ہے، تو چمڑے کے موزہ پہنے تو وہ 24 گھنٹے کے لیے وضو جب بھی کرے تو پاؤں اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر صرف مسح کیا جائے گا۔ تو اس پر قیاس ناخن پالش کو نہیں کیا جا سکتا۔ ناخن پالش لگانے کے بعد وضو نہیں ہوگا، وضو کے بعد لگایا ہے تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن دوبارہ سے وضو کرنے کے لیے ناخن پالش کو صاف کرنا ہوگا، اتارنا ہوگا، ادروائز آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔